شیخ فیاض نے فیس بک پہ لکھا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیعت کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ 1 to 1 کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر اور مرید دونوں مل کے کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا چین سسٹم ہے وہ، اس میں شامل ہونا کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر رحمت میں غوطہ لگانا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی سچے سلسلے میں اگر داخل نہیں ہے تو داخل ہو جانا چاہیے، کیونکہ پیران سلسلہ کی توجہ سے روحانی معاملات میں بہت خاص فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں، جن میں ایک اہم ترین فائدہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو بطور خاص پیروں کی نسبت، یہ سلسلے کی جو نسبت ہوتی ہے بطور خاص بوقت نزا کام آتی ہے۔ وہ ایک مشہور ترین واقعہ ہے، آپ نے شاید سن رکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑے امام تھے حضرت سیدنا فخر الدین رازی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر کبیر دنیا بھر میں مشہور ہے، جو حنفی علماء میں اپنا بہت بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ تو شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات مشہور ہے کہ آپ نے کسی سے بیعت نہیں کی تھی، کسی سلسلے میں آپ بیعت نہیں ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گئے تھے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کے پاس بیعت لینے کے لیے، لیکن اس وقت وہ اپنی خانقاہ میں اپنے مقام پہ جلوہ فرما نہیں تھے، تو واپس آ گئے تھے۔ اب جب شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال مبارک کا وقت قریب ہوا تو ابلیس لعین آپ کے سامنے آ گیا۔ ایسے بڑے امام، ایسے جلیل القدر عالم اور علوم معقولات میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، علوم معقولات میں جو اپنا بدل نہیں رکھتے، ان کی خدمت بابرکت میں شیطان حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ توحید کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں توحید کا قائل ہوں۔ تو ابلیس لعین مردود نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے دلیل دی، تو ابلیس نے علمی بنیادوں پر اس دلیل کو مسترد کر دیا۔ تو آپ نے دوسری دلیل دی، ابلیس نے اس دلیل کو بھی رد کر دیا۔ تیسری دلیل دی، ابلیس نے اس دلیل کو بھی مسترد کیا۔ مسترد کیا مطلب جواب دیا باقاعدہ، علمی بنیادوں پر، لاجک کی بنیادوں پر، معقولات کی بنیاد پر جواب دیا۔ تو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ 360 دلیلیں حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دیں، اور اس دلیل نے علمی دلائل کی بنیاد پر تمام دلیلوں کو مسترد کر دیا۔ تو جب حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ دلیلیں دے رہے تھے اور ابلیس مسترد کر رہا تھا، تو اس وقت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ بتایا جاتا ہے کہ وضو کر رہے تھے، اور آپ کی روحانیت ان کی طرف متوجہ ہوئی کہ ایک مرتبہ وہ بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، حالانکہ بیعت ہوئے نہیں تھے، لیکن بیعت ہونے کے لیے آ کے گئے تھے، بس اتنی ہی نسبت کام کر گئی۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایسے نازک وقت میں مردود ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ وضو کر رہے تھے، مسواک آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے مسواک جھٹکی اور وہاں سے پکارا کہ اے فخر الدین، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ اگر میں دلیل دوں گا تو مسترد کرے گا نا، میں بغیر دلیل کے اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہوں۔ تو اس طرح اب سوچنے سمجھنے کے قابل بات ہے کہ یہ کون اونے بونے ہیں کہ جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مقام پہ پہنچ گئے علم کے، کہ جن کو نہ سلاسل طریقت کے فیضان کی ضرورت ہے، نہ بزرگان سلسلہ کی توجہ کی ضرورت ہے، نہ اہل اللہ کے تقرب کی ضرورت ہے، نہ صالحین کی معیت کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ تو اس سے خاص طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ سلاسل طریقت میں بیعت ہونے کا مین فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بطور خاص خاتمہ بالخیر کی پوری امید ہوتی ہے۔ سلسلہ قادریہ میں تو امید تو کیا، شیورٹی ہے، گارنٹی ہے، ضمانت ہے، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ عہد لیا ہے۔ تو جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور یہ بات حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ کی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام جن کی دعاؤں کے نتیجے میں عمل میں آیا تھا، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ارشاد فرمودہ ہے۔